وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبد المالک بھائی، میں پھر شارٹ سے شارٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے دیسی پہ یا قدرتی پہ یا جو بھی آپ نام لے لیں، وطنی لے لیں، زیرو بجٹ لے لیں، چاہے آپ جو ہے جتنے بھی یہ آج کل سسٹم چل رہے ہیں، میرے خیال میں کچھ 20 ایک تو میں پڑھ چکا ہوں کہ یہ کیا کیا سین چل رہے ہیں انڈیا میں، بہت زیادہ ہیں خصوصاً ہمارے پڑوس میں، اور ہمارے یہاں بھی آرگینک کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. میرے بھائی، بات کوانٹٹی کی نہیں ہے، بات کوالٹی کی ہے. اگر کوانٹٹی اور کوالٹی کو ہی صرف سمجھ لیں تو بات ختم ہو جائے گی. جو جس طریقے سے اگر آپ کو مشکل ہی آپ کو انکیوبیٹر کی ضرورت ہی اسی وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ آپ کو نسل چلانے والی کوئی بھی ایسی آپ کے پاس اب اس ٹائم پہ کڑک مرغی کوئی نہیں ہے. عبد المالک بھائی، اگر آپ کے پاس کڑک مرغی نہیں ہے، اللہ کی قسم میرے پاس ابھی ایک میں نے آج پنجرے کے نیچے بند کی ہے، اس لیے کہ میں انڈوں پہ بٹھانا نہیں چاہتا، کیونکہ انڈوں پہ ایک نے ہیچ کیے ہوئے ہیں آلریڈی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں ان کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا. میں خود اپنے پلے سے ہمیشہ کی طرح پیٹرول لگا کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں ایک مرغی دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا. وہ سیل ہے، جو بھی اس کے نیچے ہیچ ہوں گے، اگر وہ فرٹائل ایگز ہیں اور ان کی بریڈ پیچھے نسل ٹھیک ہے تو وہ آپ کی ہو جائے گی. ورنہ یہ جو رنگ برنگی مرغیاں جیسے منظور بھائی نے کہا، یہ دیسی شیسی کوئی نہیں ہے، یہ بھی وہی ہے، بس وہ چٹے جو پر تھے ان کو انہوں نے بس یہ کلر کر لیا. ٹھیک ہے، بریڈ وہی مصری والی آگے پیچھے، لیکن یہ بروڈ ہوتی نہیں ہے، یہ کڑک ہوتی کوئی نہیں ہے. میں کتنے سالوں سے کوشش کر رہا تھا کہ یار یہ ہو جائیں گی، پھر لیکن ان سے بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی کڑک نہیں ہوتی، ان کے سسٹم میں ہی کوئی خرابی ہے. تو جو چیز اپنی نسل آگے بڑھا ہی نہیں سکتی ہے، وہ میرے خیال سے اسے ہمارے حرف عام میں ہجڑا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے، میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، یاد رکھیے ہمیشہ یہ اپنے پلے سے باندھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا ہے. کسی بھی چیز کی تیسری نسل یا تیسری قسم نہیں ہے اس میں. ایون دن ہے تو رات ہے، خوشبو ہے تو بدبو ہے، ٹھیک ہے نا. اب چلتے جائیں، مرد ہے تو عورت ہے، جو کوئی بھی چیز ہے اس کو ڈبل میں. اب آپ کہیں گے کہ نہیں یہ خسرے کے در سے پیدا ہو جاتے ہیں، اب جانوروں میں بھی یہ آنا شروع ہو گیا. تو میری جان، جینون جو خسرا ہوتا ہے نا، یہ کہیں آپ سائنٹیفک دیکھ لیں، دجال کے دیے گئے علم سے نہیں، آپ جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں، پیچھے دیکھ لیں، یہ بنائے گئے تھے. ان کی ہسٹری دیکھ لیں، یہ پہلے بنائے گئے تھے، اور ان میں زیادہ کردار ہمارے مغلوں کا ہے انفارچونیٹلی. تو آپ دیکھیں کہ ان کو اب کیمیکلز اور زہریں اس قسم کی استعمال ہو رہی ہیں کہ اب جانوروں میں بھی جو ہے وہ یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. احادیث میں بھی یہ ذکر ہے کہ جب آخر زمان قریب ہوگا تو جو ہے وہ مرد عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح، اور جو ہے نا وہ مطلب ہجڑوں والا نظام ہوگا. آپ کے ارد گرد دیکھ لیں، ابھی جو ہے مرد بھی وہ بھویں کٹوا رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی. اور یار یہ اتنی ڈفرینٹ ٹاپک چلا جائے گا. آپ صرف چیز کو سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی چیز جو قدرت نے پیدا کی ہے اس میں تیسری جنس اللہ نے نہیں رکھی، یہ ہم نے خود بنائی ہے، یہ انسانوں نے بنائی ہے. ہجڑے کو انسان نے بنایا ہے. یہ چاہے مغلوں نے سٹارٹ کیا تھا ان کا جو ہے وہ جینیٹل کو جو ہے آپریٹ کر کے، کیونکہ وہ ان کی شہزادیوں پہ حملہ آور ہوتے تھے اور مختلف کام کی. یہ ساری ہسٹری پھرول لیں آپ، اور یہ ٹرینڈ کہاں سے چل رہا ہے. اور جتنا جتنا دجال کا کام ٹائم نزدیک آتا جا رہا ہے، اتنی اتنی یہ چیزیں تیز ہو رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج میں نے تو آپ کو کہہ دیا، آپ کو انکیوبیٹر کی ضرورت ہے کہ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا کام کریں جو، یعنی فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں کہ جنگلوں سے اٹھا کے جو ہے وہ دیسی سیڈز لے کے آئیں. ہیں ابھی موجود ہیں، میں الحمدللہ میں کافی کچھ ڈھونڈ چکا ہوں، اور جو آپ تک ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. اور جس سے نیچر ملٹیپلائی کرتی ہے یا ہائیبرڈ کرتی ہے، وہ چیز اور ہے. جس چیز کو ہم خود دھکا دے کے، جیسے ہم جانوروں میں اسپیسیمن جو ہے وہ آپ ڈاکٹر حضرات کو بلا کے تو گائے بھینس کو جو ہے وہ اسپیسیمن ڈالا جاتا ہے تھرو ہاتھ یا ٹیوب یا جو بھی پروسیجر ہے. منظور بھائی اچھے طریقے سے، یار یہ غیر فطری عمل ہے. اسی وجہ سے ہم نے ان کے میل ختم کر دیے. میل ختم کیے تو اب ہمیں فیمیل کا مسئلہ ہے، فیمیل آ گئی تو ہمیں ان کے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے. دجال کا وار یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن کو، آپ کے فوڈ کو، جو بھی جینیٹکس کا سسٹم ہے جو لاکھوں سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے، ریپیٹڈلی ایک چیز جو ہے وہ اپنی نسل بڑھاتی ہے. اور ایک سیڈ آپ کو پتہ ہے جس کے اوپر ہم عقل کے اندھے جو ہے وہ زہر لگاتے ہیں، اس سیڈ کے جو اپنی خاصیت ہے وہ کئی کئی لاکھ سالوں تک پرزرو رہ سکتا ہے. وہ ڈومیننسی میں چلا جاتا ہے.
اور وہ ڈومیننٹ رہتا ہے کئی کئی لاکھ سال، جس کے اوپر ہم صرف اس لیے وہ زہر لگا دیتے ہیں کہ اسے کوئی کیڑا نہ کھا جائے، اسے یہ کوئی دیمک نہ کھا جائے، اسے فلاں نہ ہو جائے، دھماکہ نہ ہو جائے. یار یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ ہم نے جنریشن کو، آپ نے ہائیبریڈ اگر تیار کرنا ہے، اگر جو بھی ہے ہائیبریڈ تیار کریں، اگر وہ اپنی نسل جاری رکھ سکتا ہے آگے، موسٹ ویلکم. اگر وہ اپنی نسل کو نہیں اسی اسٹینڈرڈ میں مینٹین نہیں رکھ سکتا تو پھر آپ رہنے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو اچھا بیج دیں. اللہ بھی یہ فرماتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں اچھی چیز آگے چلاؤ. تو اچھی چیز دینے سے یا اچھے سیڈ ساتھ میں بانٹنے سے وہ نیچر ان کو جو ہے جو پولینیٹ کرتی ہے، اور ان سے اگر اچھا بیج تیار ہوتا ہے ڈفرینٹ زمینوں کی وجہ سے، ڈفرینٹ سلیکشن کی وجہ سے. جینز میں جو ہے ہمیشہ کراس میں بیسٹ جین سلیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر تھرو نیچر ہو، آپ اگر دھیانی زبردستی کریں گے تو وہ ایک جنریشن میں آپ کو بیسٹ فوڈ دے گا، اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو دیسی چیزوں میں جو رہی بات آپ کے فوڈ کی، جو ہے فوڈ کی کمی کو پورا کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے، تو یار کبھی منڈی پہ آ جائیں میرے ساتھ جب سیزن ہوتا ہے. جس کو فوڈ ہم کم نہیں پیدا ہو رہا، فوڈ اتنا زیادہ پیدا ہو رہا ہے کہ سارا گل چھڑ جاتا ہے. یہاں پہ میں نے کتنے کسانوں کے پاس میں جاتا ہوں جو اپنے ٹماٹر کے پورے پورے کھیت کی کو روٹا ویٹ کر دیتے ہیں. اور جب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یار اتنی محنت، اتنے پیسے، اتنی کھادیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا کریں، منڈی میں تو جو ہے اس کے 5 روپے کے، اتنی لیبر بھی نہیں بچتی ان کو، وہ روٹا ویٹ کر دیا جاتا ہے. کتنا پانی ویسٹ ہوتا ہے ان کو اگانے میں، کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنی چیزیں، کتنی زہریں وہ ڈالتے ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے. پروڈکشن اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور خوراک جو دیکھنے میں آپ کو لگتی ہے ہائیبریڈ سے، جی ایم او سے، پھر ہائیبریڈ کو اگر مان لیں تو پھر آپ کو جی ایم او کو بھی ماننا پڑے گا، جی ایم او کو مانیں گے تو جی ای کو بھی ماننا پڑے گا، جینیٹکلی موڈیفائڈ اور جینیٹکلی انجینئرڈ کو بھی پھر ماننا پڑے گا. کیونکہ وہ اس کے مقابلے میں، ہائیبریڈ کے مقابلے میں تھوڑا ہزار گنا جو ہے وہ زیادہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کے آئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں لاکھوں سالوں سے. سیڈ جو ہے نا وہ جنگلوں سے ہی آئے تھے، جنگلوں میں ہی اللہ نے لگائے تھے ہمارے لیے. ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تیسری پیڑھی، چوتھی پیڑھی میں نے خود آبزرو کیا کہ جنگلی سیڈ تیسری چوتھی پیڑھی میں آپ کو جو ہے وہ پروڈکشن زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے. آپ اس کے ساتھ محنت تو کریں نا. اگر آپ کو جو ہے وہ پیداوار بڑھانی ہے تو کٹنگ کا طریقہ سیکھ لیں. مجھے پچھلے دنوں حسنین بھائی نے تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا، تو جو کہ میری بالکل مطلب ذہن میں وہ چیز نہیں تھی، لیکن جب اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا کہ 3G کٹنگ کیا ہے، 4G کٹنگ کیا ہے، 2G کٹنگ کیا ہے، تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ 10 ٹائم زیادہ جو ہے وہ فروٹ لے سکتے ہیں بغیر کسی اس چیز کے، بغیر ان پٹ کے. وہی سیم چیز جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے. اور اس دفعہ میں پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھ بھی رہا ہوں، اور پہلے جن چیزوں کے ساتھ اتفاقاً کیا تھا وہ بھی جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یار فلاں ٹائم پہ جو ہے وہ کٹنگ اس طرح سے ہو گئی تھی اور وہ زیادہ ہے. میرا لیمن جو ہے وہ پتوں سے زیادہ اس کے اوپر لیمن ہوتے ہیں، تو اس کی صرف کٹنگ تھی. میں نے اس کو اب جب حسنین بھائی نے بتایا تو میں نے اس کی کٹنگ ساری جو ہوئی ہوئی تھی وہ اتفاق سے ہوئی ہوئی تھی میرے ہاتھ سے، کوئی دانستہ نہیں تھی. لیکن یہی وجہ اب سامنے میں آتی ہے. تو اینی وے بردر، میں تو یہی کہوں گا کہ دیسی مرغی یار میرے کو لے لو، اصیل مرغی ہے، چھوٹی جی ینگ ہے، وہ دیکھو لے لو، ہیچ کرا لو، تو باقی جڑا ہے نا وہ فرٹائل ہوئے ایگ رکھیا کرو تو وہ ہی چلایا کرو. میں تو اگر جگہ کا اگر آپ کہیں ٹو بی آنیسٹ میں جگہ کا بھی نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے زمین کو بہت وسیع پیدا کیا ہے. پھر اگر میرے پاس تو مطلب 1 کنال کا پلاٹ ہے اور آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا ہے کہ آپ جو ہے وہ گندم بھی لگاتے ہیں، گنا بھی لگاتے ہیں، آپ باقی چیزیں بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ مرغیوں کو اگر اکاموڈیٹ نہیں کر سک رہے تو پھر میرے خیال میں کوئی مسئلہ ہے. پھر جگہ کی گلا آپ کو نہیں ہونا چاہیے. زمین آپ کے نام پہ اور میرے نام پہ ایک انچ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنا یہ سسٹم بنایا ہی نہیں. یہ جو ہے جگہ ہے کچھ والدین کی ہے، کچھ بہن بھائیوں کی ہے، اور نہ ہی میں نے زندگی میں شاید بنانا ہے. ہاں اللہ نے دی تو کئی جنگلوں میں اگر مجھے جگہ دی تو میں ضرور جو ہے وہاں پہ خریدوں گا، اپنے نام کر لوں گا.